میری بیوی گانا گاتی ہے، چلو گھر میں ماشاءاللہ سارے انتظام ہو گئے، ایک ٹکٹ میں 2 تماشے ہو گئے نا، بیوی کی بیوی ہو گئی، مغنیہ کی اچھا وہ ہے بھی بڑی چلاک، وہ کہتے میں گانا گاتی تم ناچو، اچھی بات ہے جی، ایسی عورتیں پھر نچایا کرتی ہیں، یہ تو شکر ہے تمہیں پاؤں میں نچا رہی، ورنہ تو انگلیوں پہ نچاتی ہیں۔ قرآن نہیں پڑھتی، گانا گاتی ہے۔ ہمارے گھر میں مسئلہ ہے، جب بیمار ہوتے ہیں سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، کوئی طویل شویز کوئی نہیں ہے، جب بیماری لگتی ہے وائرس سب کو لگ جاتی ہے، کوئی نئی بات ہے، علاج کرو اور سورۃ فاتحہ دم کر کے سارے پیو۔ بہرحال ایک آدمی نے اگر زنا کیا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اس کو کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں معاملہ ہے، جب اس نے سچی توبہ کر لی ہے تو توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنا جو ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن یہ سنت ہے، نہ رکھیں تو کوئی بات نہیں۔ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جنت میں ہمارا گھر بن جائے، تو سبحان اللہ والحمدللہ پڑھو، جتنے دفعہ پڑھو گے اتنے گھر بنیں گے، اتنے درخت لگیں گے۔ مجھے نہیں پتا 14 فرائض نماز کے کون سے انہوں نے بتائے ہیں، آپ کو وضاحت سے لکھیں۔ میری بیوی قرآن کی حافظہ ہے، اس کی آواز بھی اچھی ہے، قرآن بھی اچھا پڑھتی ہے، تو میں تہجد میں اس کو امام بنا رہا ہوں، نہیں مسجد میں اس کو آگے امام بناؤں، تاکہ اس کی آواز سے سب کو فائدہ ہو، نہ اکیلے تمہیں ہو کیا فائدہ ہوا۔ اس کو مسجد میں امام بناؤ، تم اس کے پیچھے اذان کہا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے، اگر عورت امام ہوتی ہے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ امام ہوتی، بی بی عائشہ امام۔ میرا بھائی مزاج کا کڑوا ہے، اللہ ہدایت دے، اس کو شکر پلاؤ۔ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر اس خیال سے شادی نہیں کرتا، لوگ کیا کہیں گے، شادی تم کرو گے لوگ کیا کہیں گے؟ جب پہلی شادی کی تھی تو کون سا لوگوں نے تمہیں آسمان میں بٹھا دیا تھا؟ کرنی ہے کرو، لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بھی شادی کی ہے اس نے، گناہ تو نہیں کیا نا۔